गरीब कौम की कमर पर गिरा दिया गया है और उनकी कमर तोड़ कर रख दी है। आखिर ये कौम को कहां तक पहुंचाना चाहते हैं, इस मुल्क को कहां तक पहुंचाना चाहते हैं। स्टेट बैंक के हवाले से उसे खुद मुख्तार बनाने का कानून, जहां पर वो सिर्फ बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों को तो जवाबदेह हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान के किसी इदारे, हत्ता के न मुल्क के वज़ीर आज़म को न वज़ीर ख़ज़ाना को जवाबदेह होगा। तो इस तरीके से उसको IMF का ज़ैली इदारा बनाने की कोशिश की गई है, बल्कि की जा रही है। ये मुल्क की खुद मुख्तारी के मनाफी इक़दाम है और पाकिस्तान को माशी लिहाज से गुलाम बनाने का एक इंतहाई भोंडी हरकत है। ज़ाहिर है कि ऐसे किस्म के इक़दामात को हम तस्लीम नहीं कर सकते। हम अवाम के साथ खड़े होंगे, हम पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और आज़ादी के साथ खड़े होंगे। वज़ीर ख़ारजा का ये कहना कि हिंदुस्तान कश्मीर के बारे में, कश्मीर के सुकूत के बावजूद और उसके सुकूत को बरकरार रखते हुए हम उनसे बात करने को तैयार हैं। जाहिर है कश्मीर के हवाले से मोदी सरकार का इक़दाम बैनुल-अक़वामी तौर पर भी जमहूरी दुनिया में कबूल नहीं है, एक दबाव है और हम हिंदुस्तान को दबाव से निकालने का सबब बनेंगे अगर हमने इस सूरत हाल में उनके साथ मुज़ाकरात के लिए हामी भर ली। 26 मार्च को मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा को नेब में तलब किया गया है। इनकी पेशी के बज़ाहिर जो वजूह बताए गए हैं, इसने नेब को बेनकाब कर दिया है। हम हमेशा कहते रहे हैं कि नेब एक कठपुतली इदारा है। आज भी उसने जो जमानत की मनसूखी के लिए अदालत को रुजू किया है, वो भी इसी बुनियाद पर कि जी आप तो इदारों के खिलाफ बोलते हैं। तो इसका माना यह है कि वो करप्शन को ख़त्म करने के लिए नहीं बना है इदारा, बल्कि इदारों की खिदमत करने के लिए बना है, उसकी तर्जुमानी के लिए बना है। 26 मार्च को जब मरियम नवाज साहिबा पेश होंगी तो PDM के तमाम पार्टियों के कारकुन मौजूद होंगे, हमारी अपनी पार्टी के कारकुन मौजूद होंगे। हजारों से नहीं लाखों तक इंशाअल्लाह अज़ीज कारकुन उसमें आएंगे और PDM की क़ियादत भी, शख्सियात का तयन हम बाद में करेंगे, लेकिन हम उनके साथ इंशाअल्लाह अज़ीज शाना बशाना होंगे। ये चंद गुजारिशात थी आप तक हमारे पीपल्स पार्टी जो है वो PDM में मेन स्टेक होल्डर आपके साथ थी, तो सेनेट के अंदर जो अपोजिशन लीडर के हवाले से मामला जो है क्या हल हुए? पीपल्स पार्टी नून लीग के वो दूसरी नजर गिलानी को बनाना चाहते हैं और नून लीग जो है उसके हवाले से भी नाम सामने आ। देखिए एक बात गुजारिश करूं, आजकल मीडिया का बड़ा जोर है और वो मसले को जिस रंग में भी पेश करे उसका इख्तियार है, लेकिन PDM अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तहिद भी है और हम बाहमी राब्तों के जरिए से कुछ मामलात हैं जो इंशाअल्लाह वो हमारे कंट्रोल में हैं और उनको मुकम्मल कंट्रोल कर लिया जाएगा। हमने मिलकर सफ़र करना है और ये बात अपनी जगह पर है कि अब PDM की 9 जमातें जो एक सोच रखती हैं, हम यही पीपल्स पार्टी से कहेंगे कि वो 9 जमातों की राय का एहतराम करें। ताहम पीपल्स पार्टी के CAC के फैसलों का भी इंतजार किया जाएगा। पीपल्स पार्टी के दलाइल पर मजीद हम गौर करने के लिए भी तैयार होंगे और उनके साथ हम इंतहाई खुशगवार माहौल में अपने मामलात को ठीक करेंगे ताकि PDM सिर्फ मुत्तहिद ही नहीं बल्कि मुअस्सर भी रहे और मुअस्सर अंदाज के साथ हम आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज। बताइए कि जिस तरह आपने हुकूमती जबर बर्दाश्त किया, आपकी वालदा का इंतकाल हुआ, वालिद साहब आपके इलाज करवा रहे हैं,
مگر کیا وجہ ہے کہ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن جماعتوں کی مس کوآرڈینیشن ہے؟ اس پارٹی لگ رہا ہے کہ وہ جیسے چور آپ سے چھوٹ کے بھاگ رہی ہے کہ حکومت جو ہے وہ ابھی تک جبر بھی کر رہی ہے، مہنگائی بھی ہے اور ابھی تک مسلط ہے. کیا اپوزیشن کے ہاتھ نہ ہونے کی وجہ سے حکومت فائدہ لے رہی ہے؟ اس پہ مولانا صاحب ابھی فرما چکے ہیں، اپنا اظہار خیال کر چکے ہیں کہ کوشش تو ہماری یہی ہے کہ تمام جماعتیں متحد رہیں، لیکن پی ڈی ایم سے مستقبل نہیں جڑا عمران خان کا. عمران خان اور اس کی جعلی حکومت کا مستقبل اس کی کارکردگی سے جڑا ہے. پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے، پی ڈی ایم کیا کر رہی ہے، اسے قطع نظر جو نااہلی اور نالائکی نے پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اس کا جواب بہرحال عمران خان ہی کو دینا ہے، اس کا جواب پی ڈی ایم کو نہیں دینا. اور رہا سوال پی ڈی ایم کے متحد ہو کے جواب مانگنے کا، تو پی ڈی ایم اتنی متحد ہے کہ اس جواب کو پورے زور شور سے مانگے گی، عوام کی نمائندگی کرے گی اور کسی موقع پر بھی حکومت کو کوئی لیوریج نہیں دے گی، حکومت کو کوئی پتلی گلی سے نکلنے کی اجازت نہیں دے گی اور عوام کی بھرپور نمائندگی کرے گی. یہ بتا دیں کہ کراچی میں جو الیکشن ہو رہے ہیں مرزا اسماعیل صاحب کی جو پیپلز پارٹی ہے دنیا کی حمایت کرے گی؟ ابھی اس پہ بات چیت جاری ہے، جب کوئی فیصلہ ہو جائے گا تو آپ کے سامنے آ جائے گا. مریم صاحب یہ بتائے گا کہ کیا مسلم لیگ نون کے سینٹ اپوزیشن لیڈر کے لیے اعظم نذیر تارڑ اور ساتھی عباسی صاحبہ ابھی بھی کینڈیڈیٹ ہے؟ کیا یوسف رضا گیلانی صاحب کے نام پہ کوئی نیگوشیشن ہو سکتی ہے؟ دوسرا انہیں ایک سیکنڈ پہلے ایک سوال کا جواب دینے دیں. یہ متفقہ پی ڈی ایم کا فیصلہ تھا جو کہ احسن اقبال شاہد خاقان عباسی صاحب کے گھر پہ تمام جماعتوں کی بھرپور نمائندگی کے ساتھ ہوا تھا، جس پہ پی ڈی ایم کی مہر لگی ہوئی ہے، اور اس میں پورا کنسنسس تھا کہ سینٹ چیئرمین کے لیے سب جماعتیں جو ہیں پی ڈی ایم میں جو شامل ہیں وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو سپورٹ کریں گی، ووٹ بھی دیں گی، اور اس کے لیے جو ڈیپٹی چیئرمین ہیں اس کے لیے جے یو آئی ایف کے جو امیدوار تھے حیدری صاحب ان کو بھی سپورٹ کریں گی، اور لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا ہوگا. اب چونکہ یہ اصولی فیصلہ ہو چکا ہے اور کسی کی ہار جیت کے بعد اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے تبدیلی کی، کیونکہ یہ بات نہیں ہوئی تھی کہ کوئی ہار جائے گا تو یہ فیصلہ تبدیل ہو جائے گا. یہ ایک اصولی فیصلہ ہو چکا ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ اصول کے تحت اسی فیصلے پر سب جماعتیں جو ہیں وہ کھڑی رہیں گی. میرا ذاتی خیال ہے، مولانا صاحب سے یہ بات ابھی ہوئی ہے، مولانا صاحب بھی اصولی بات کو سپورٹ کرتے ہیں، باقی جماعتیں بھی، اور اگر کوئی اس میں سمجھتا ہے کہ ان کے لیے گنجائش نکل سکتی ہے تو میرا خیال ہے کہ ان کو بھی منایا جا سکتا ہے کہ اصولی فیصلہ ہو چکا ہے، اس کو دوبارہ کھولنے کی اب ضرورت نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے بغیر احتجاج کرنے میں، نام مرچ کرنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ آپ کی بڑی جماعت ہے، پی ایم ایل بڑی جماعت ہے اور جماعتیں آپ کے ساتھ ہیں، تو رکاوٹ کیا پیپلز پارٹی کے بغیر کیوں نہیں شرکت؟ پیپلز پارٹی تو بڑی جماعت ہے، اگر ایک چھوٹی سی جماعت بھی وہ اپنا ایک کنسرن رکھتی ہے تو ہم اس کو بھی بڑے مثبت انداز کے ساتھ اور برابری کی بنیاد پر اس کو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں اور اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی تو ہمارے پی ڈی ایم کی ایک بڑی جماعت کے طور پر ہماری کمپوننٹ ہے، تو ہم بڑے خصوصی کے ساتھ ان کی کوئی شکایت ہو یا ان کی کوئی رائے ہو تو اس پر ان کے ساتھ بات چیت کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اچھا مریم صاحب یہ فرمائیے گا کہ پیپلز پارٹی جو ہے کیا اگر ہے تو اب کب ہے یا ملتوی؟ اس کو بھی پھر ہم نے اپنے سربراہی اجلاس ہی میں نئی تاریخ دے دی. اچھا مریم صاحب یہ فرمائیے گا کہ پیپلز پارٹی ایک تو استعفوں کے معاملے پہ جو ہے اس نے اپنے تحفظات کا اظہار کر دیا، اور جیسے آپ نے فرمایا کہ اپوزیشن لیڈر کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ پی ایم ایل این سے ہوگا، تو اس پہ بھی پیپلز پارٹی اپنا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ لے کے آنا چاہ رہی ہے. تو کیا پیپلز پارٹی جو ہے وہ پی ڈی ایم کے ساتھ رہے گی یا اس کے بغیر اب اگلا سفر ہوگا پی ڈی ایم کا؟ دیکھیے، جہاں تک تو پی ڈی ایم کے ساتھ وہ رہے گی یہ تو ظاہر ہے انہی کا فیصلہ، اس پہ میں کوئی کامنٹ نہیں کر سکتی. لیکن ابھی انہوں نے ایک بڑا اچھا سوال کیا کہ جے یو آئی ایف یا جو پی ایم ایل این ہے وہ اپنے اون پہ پبلک ایجیٹیشن کر سکتی ہے. بالکل کر سکتی ہے. اپنے اون پہ ماشاءاللہ بڑے بڑے جلسے کر سکتی ہے، بالکل کر سکتی ہے. نہ صرف کر سکتی ہے بلکہ جے یو آئی ایف نے بھی اور پی ایم ایل این نے بھی بہت بڑے بڑے جلسے، جلوس اور ریلیز کی ہیں اپنے اپنے کانسٹیچوئنسیز کے اندر.
تو مسلم لیگ نون ماشاءاللہ ایک ایسی جماعت ہے, JUIF کی بہت بڑی فالوئنگ ہے, اس کے لیے ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے, لیکن بہتر ہوگا کہ ساری اپوزیشن عوام کے مطالبات پہ یونائٹڈ ہو, اور عوام کے اندر مزید سخت نہیں ہے اس حکومت کو برداشت کرنے کی. تو مسلم لیگ نون اور JUIF کو اور PDM کو انہی جو توقعات ہیں اپوزیشن کی سے عوام کی, ان کی ترجمانی کرنی چاہیے اور مل کے کرنی چاہیے. بس میرا کنونشن ہے ابھی. تھینک یو. حمزہ شہباز صاحب سے جو اختلافات کی خبریں 1-2 دن سے چل رہی ہیں بہت شرمناک ہیں, اور میں یہ کہتی ہوں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین, اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جھوٹوں کے اوپر. حمزہ صاحب ابھی میرے ساتھ شامل تھے مولانا صاحب کے کھانے کے اوپر جو دعوت تھی, اور ہماری ڈسکشن میں ایک چیز میں وہ شامل تھے. ان کی بیٹی جس کا ہارٹ کی سرجری ہوئی تھی, جب وہ پیدا ہوئی تھی, اس کے وہ ڈاکٹر آئے ہیں, اب وہ وہاں گئے ہیں. تو میں صرف یہ سمجھتی ہوں کہ اگر 30 سال سے یہ پروپیگینڈا فیل ہوتا آیا ہے تو ابھی بھی ان کے منہ کے اوپر جا کے یہ لگے گا. میں لیکن 1-2 میڈیا کے چینلز ہیں جنہوں نے یہ خبر چلائی اور بے بنیاد خبر چلائی, میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کو کم از کم اللہ تعالیٰ کا خوف کرنا چاہیے اتنے بڑے بڑے بے بنیاد جھوٹ بولنے پر. جس پہ آپ نے کہا تھا کہ سلیکٹر کو پریشان ہونا چاہیے کہ ان کا سلیکٹر تیار ہو رہا ہے, یہ آپ کا اشارہ کس کی طرف تھا؟ اگر میں نے اشارہ نہ کرنا ہوتا تو پھر میں کھل کے بات کرتی, میں نے اشارہ کرنا تھا, کر دیا.